میں آپ کو بتاؤں، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں چلو. جب اولیاء کی بارگاہ میں چلو گے تو آپ کو پتا چلے گا، معلوم ہوگا مرید کسے کہتے ہیں. محررہ مطہرہ ہے، خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ محررہ مطہرہ کے اندر ایک زربرق لباس کے اندر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے. اس خانقاہ شریف کے اندر کا حضور مرید کر لیا جائے، خلافت دے دی جائے. فرمایا جائیے آرام کیجیے. آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. وقت ہوا، بیدار ہوئے، خانقاہ کے اندر تشریف لائے. فرمایا حضور مرید کیا جائے، خلافت دی جائے. فرمایا جائیے آج سے آپ نابدان کا پانی پھینکنا آپ کی ذمہ داری. اب وہاں سے چلے، سوچنے لگے میں یہاں مرید ہونے آیا تھا، خلافت لینے آیا تھا، یا گندا پانی پھینکنے آیا تھا. اللہ اکبر. تشریف لے گئے، زرق برق لباس، وہ شاہانہ مزاج. اللہ اکبر. جب خانقاہ شریف کے اندر اس پانی کو اٹھایا، نفس کہنے لگا تو کہاں آیا ہے؟ عمدہ لباس میں رہنے والا، عمدہ محل کے اندر سونے والا. لیکن جب سر پر رکھا، ادھر حضرت نے حکم دیا جب یہ پانی لے کر چلیں سر پہ ڈنڈا مارنا اور مٹکا پھوڑ دینا. اب سر پہ مٹکا رکھا، رکھنے کے بعد چلے. ادھر سے خادم آیا، اس نے ڈنڈا لیا اور مٹکے پر مارا. مٹکا مٹی کا ٹوٹ گیا، سارا گندا پانی حضرت کے لباس پر، پورا لباس گندا ہو گیا. جلال میں آ گئے، تجھے تمیز نہیں، تجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں اس کے اندر پانی کون سا تھا، تو نے ڈنڈا مار دیا. اللہ اکبر. واپس آئے. آنے کے بعد آپ نے اپنا لباس اتارا. لباس اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ نے پھر دوسرا پہرن مبارک پہنا. اس کے بعد جب وقت ہوا پھر اب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ خانقاہ قادریہ محررہ مطہرہ کا واقعہ ہے. کہ حضور مرید کر لیا جائے. فرمایا نابدان کا پانی پھینکیے. دوسرا دن ہو گیا، اب چلے. چلنے کے بعد پھر وہاں سے نابدان کا پانی اٹھایا. اٹھانے کے بعد چل رہے ہیں پانی لے کر. قریب تھا اس کو پھینکا جائے، پھر خادم آتا ہے ڈنڈا مارتا ہے. مٹکا ٹوٹ گیا، گندا پانی کپڑوں پر آ گیا. اب جب کپڑے جب گندے ہوئے، آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور بڑی غصے کے ساتھ دیکھا. کہا کچھ نہیں. اس کے بعد پھر اپنی قیام گاہ پہ تشریف لائے. لانے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے اتارے. کپڑے اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر حاضر ہوئے. کپڑے پہننے کے بعد پھر حاضر ہوئے. کہا حضور مرید کر لیا جائے. کیا کہا؟ مرید کر لیا جائے. فرمایا ابھی نابدان کا پانی پھینکیے. تیسرا دن ہے. اس کے بعد پھر نکلے. اس کے بعد پھر آپ نے اس گندے پانی کے مٹکے کو رکھا. رکھنے کے بعد لے کے چلے. پھر خادم آیا اور اس نے ڈنڈا مارا. آپ نے فرمایا کوئی ڈنڈا مارنے والے سے کہ آپ کو ڈنڈا مارنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کیا فرمایا؟ تکلیف تو نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے. پھر حاضر. جب حاضر ہوئے آپ نے اپنے خادم سے پوچھا آج کا معاملہ کیا رہا؟ کہ حضور جب آج میں نے ڈنڈا مارا تو فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ فرمایا اچھا. پھر حاضر ہوئے. فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کیا، سینے سے سینہ ملایا. ملانے کے بعد بیعت کیا، خلافت دی. فرمایا اب جاؤ دین مصطفیٰ کا کام کرو. اب شملے دیکھو 6-6 فٹ کے شملے نکلے ہیں. امامے الگ، شملے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جبے اور قبے ہیں، دستار اور امامے ہیں، لیکن زبان گونگی ہو چکی ہے. پور والو
یہ تو احسان ہے سرکار مظہر اعلی حضرت کا، سرکار شیر بیش سنت کا. یہ بھاؤپور ہو، بستی ہو، بلرام پور ہو، گونڈا ہو، اس گاؤں گاؤں کے اندر گاؤں گاؤں میں جا کر ایمان بچایا ہے، صدقہ مظہر اعلی حضرت کا ہے، صدقہ سرکار شیر بیش سنت کا ہے، صدقہ امام المناظرین کا ہے. بیل گاڑی سے سفر کیا ہے. یہ تھانے پور کا مناظرہ ہو، یہ بازار باغ کا مناظرہ ہو، یہ الحمدللہ اس اترولا کی وادی کے اندر، ان خطوں کے اندر، گاؤں گاؤں کے اندر جا کر پیغام دیا ہے. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھا.